گیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتا دیجیے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ شراب ٹونک بھی ہے، چستی پیدا کرتی ہے، تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ اور کے پہلو سے زیادہ ہے۔ بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا تو بہت سے لوگوں نے تو اسی وقت شراب ترک کر دی، اشارہ پا گئے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اس پر جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی صرف اتنی بات پر تو چھوڑنے والے نہیں تھے، لہذا شراب چلتی رہی۔ اب اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ نماز کے قریب بچ جاؤ۔ اس سے کیا اندازہ ہوا؟ نماز سے بڑی شے تو کوئی ہے نہیں، تو جو شے نماز سے محروم کر دے انسان کو اس سے تو زیادہ خبیث شے اور کون سی ہوگی؟ اشارے کی حد تک بات آگے آ گئی۔ اس کے پس منظر میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دعوت طعام تھی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھے خوشحال مرفع الحال دولت مند صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے ایک دعوت طعام منعقد کی، اس میں بہت سے صحابہ آئے، حضرت علی بھی تھے اور لوگ تھے۔ کھانے پینے ہی کے دوران جو اس میں شراب بھی سرو کی گئی، پی گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب کھڑے ہو گئے، حضرت علی کو امام بنایا۔ حضرت علی نے وہاں پر قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون پڑھ دیا۔ سوائق محرقہ آج میں ساری کتابیں چونکہ میں مسند احمد ابن حنبل ظاہر ہے کہ 1800 صفحات پر مشتمل ہے، وہ بھی اور ساری کتابیں نہیں لا سکا ہوں۔ 3 اہل سنت کی کتابیں، یہ سوائق محرقہ ابن حجر مکی کی ہے اور مکتبہ اہل البیت کے خلاف مکتبہ اہل البیت کی رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ میں پوری مجلس اس سے پڑھوں گا، اور میں لے کر آیا ہوں ریاض النظرہ تبری کی، وہ بھی میرے پاس ہے۔ میں لے کر آیا ہوں سیرت حلبی، جس کا دیوبندی وہابی اور وہابی در وہابی نے نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ لے کر آیا ہوں۔ میں مجلس ان کتابوں سے پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ سب سے اہم روایت جو تینوں کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اہم ترین روایت حضرت ابو بکر سے یہ روایت ہے کہ اصلاً لا یجاوز الصراط الا بکتابت علی، پل صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک علی لکھ کے نہ دے۔ ابو بکر کی روایت کہ پل صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک علی لکھ کے نہ دے۔ سوائق محرقہ، اسی طرح سے ریاض النظرہ، اسی طرح سے یہ سیرت حلبیہ، تینوں کتابوں میں مسند احمد ابن حنبل بہت آپ نے دیکھا ہے، بہت موٹی کتاب تھی، نہیں لے کے آئے ہوں۔ 3-4 اور کتابیں رکھی ہیں، وہ میں نہیں لے کے آئے ہوں۔ ہر کتاب میں ہرگز صراط سے، پل صراط سے کوئی نہیں گزرے گا جب تک علی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ کس سے؟ ابو بکر سے۔ کس سے؟ عائشہ سے۔ کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے۔ کس سے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ کس سے؟ جابر ابن حائی سے۔ کس سے؟ عبد السلام سے۔ کس سے؟ زید ابن ارقم سے۔ کس سے؟ ابو ایوب انصاری سے۔ کس سے؟ سلمان فارسی سے، ابو ذر غفاری سے۔ یعنی یہ روایت 100 صحابہ سے نقل کیا ہے۔ تو جب یہ روایت آپ 100 صحابہ سے نقل کرتے ہیں تو 100 صحابہ کے نقل کو آپ تواتر نہیں کہیں گے تو پھر کیا ہے؟ تواتر اسی کا نام ہے جسے 50 سے زیادہ، 20 سے زیادہ راوی ایک روایت کو نقل کرے۔ نہ یہ جسم نفس میں یار بلندی ہے۔ تو اب جو خاتم الانبیاء کا نفس سے جو حقیقت ہے وہی حقیقت علوی حقیقت ہے، حسب نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے۔ نسب کے اعتبار سے ایک ہی درخت ہے جس درخت کے دونوں پھل ہیں، ایک ہی درخت ہے۔ مولا کائنات حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں سگے بھائی، حضرت عبد المطلب دونوں کے باپ، ٹھیک۔ حضرت عبد المطلب کے بعد عبد مناف، ہاشم، آگے چلتے جائیے، ایک ہی شجرہ۔ شیخ جلال الدین نے لکھا کہ خاتم الانبیاء کے شجرے حسب میں کوئی مشرک، کوئی کافر نہیں تھا، اس لیے کہ سرور کائنات نے فرمایا انتقل نوری من صلب طاہر الى صلب مطہر،
میرا نور نبوت منتقل ہوتا آیا ہے ایک صلب پاک سے ایک پاکیزہ تر صلب کی طرف. کہیں کسی صلب شرک و کفر میں میرا نور رہا ہی نہیں. یہ جلال الدین سیوطی، یہی فخر الدین رازی، یہی زمخشری، یہی تمام مفسرین و مورخین، جب خاتم الانبیاء کا نور جہاں سے منتقل ہو کے آیا تو ایک ہی نور تھا. نور ولایت و امامت اور نور نبوت ایک ہی تھا. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نور آ کے تقسیم ہوا، آدھا ولایت و امامت کی صورت میں ابو طالب کی طرف، آدھا نبوت کی صورت میں عبداللہ کی طرف. اس موضوع پر بھری پڑی ہیں روایات. آپ ینابع المعدد کو لیجئے، آپ خود اسی سوائق محرقہ کو لیجئے، آپ ہزاروں اہل سنت کی کتابوں کو لیجئے کہ ایک ہی نور تھا جس کے دو ٹکڑے. تو ایک ہی نفس تھا، نفس نبی اور نفس علی. اگر نفس نبی نور تھا، پاک تھا، تو نفس علی بے عین ہی وہی خاصیتیں، وہی صفت. درست. کس بنا پر آپ نے اس نفس پاکیزہ کو ملوث کیا اور آپ نے نسبت دی کہ شراب پی؟ آپ نے نہ صرف مولا کائنات کی توہین کی، چونکہ قرآن نے علی کو نفس رسول قرار دیا، تو علی کی توہین کس کی توہین ہے؟ رسول کی توہین. تو آپ پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ قرآن آپ نے رٹ لیا ہے. آپ طوطے کو رٹوا دیں، رٹ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر واقعا محقق کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں تو جن کے بارے میں اتنی ساری روایات ہیں ان کے بارے میں نام تک کیوں نہیں لیا؟ آپ نے مولا کائنات کو کیوں ہدف بنایا؟ ٹھیک، اس سے پتا چلا کہ آپ اندر کیا ہیں اور باہر کیا ہیں. یہ تو آپ نے اپنے اندر کو باہر کر دیا، شکر ہے، ورنہ داڑھی میں چھپے ہوئے تھے آپ. تو بہرحال اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے ترمذی کی روایت عن علی، یہ روایت ترمذی نقل کر رہا مولا کائنات سے، بیچ میں کسی راوی کا نام نہیں ہے. بیچ میں آپ ترمذی اٹھا کے دیکھیے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، بیچ میں کسی راوی کا ذکر نہیں ہے. تو کیا ترمذی خود امیر المومنین سے ملے تھے؟ کیا ترمذی خود امیر المومنین سے ملے تھے؟ ترمذی کی پیدائش 200 سے لے کر 205 کے درمیان ہے، ان کی وفات 270 ہے.